بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لما اول کے درس نمبر 16 میں آب قلیل اور آب بئر کو پاک کرنے کا طریقہ ذکر کیا جائے گا۔ اس درس میں درج ذیل مطالب پیش ہوں گے۔ آب قلیل کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، کنویں کے پانی کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، اور کنویں سے پورا پانی نکالنے کے موارد کون سے ہیں۔ اس میں بعض حیوانات کا ذکر ہے، بعض نشہ آور چیزوں کا ذکر ہے، اور منی اگر گر جاتی ہے کنویں کے پانی میں تو اس کے لیے کتنا پانی نکالنا چاہیے، اس کے بارے میں بحث آ رہی ہے۔ سب سے پہلے آب قلیل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ مُلَقَاتُهُ الْقُرَّ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ وَكَذَا يَطْهُرُ بِمُلَقَاتِ الْجَارِ مساويا له او عاليا عليه وان لم يكن قرا عند المصنف ومن يقول بمقالته فيه وبوقوع الغيث عليه اجماعا۔ آب قلیل اور آب کثیر کا ایک تصور ہے فقہ شیعہ امامیہ میں۔ آب قلیل پر سے کم کو کہتے ہیں، اور اس میں نجاست ملے تو رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اگر تھوڑا سا پانی جو ہے آب قلیل وہ نجس ہو جاتا ہے تو کیسے پاک کریں گے؟ فرماتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو اس کے ساتھ پر پاک پانی ملایا جائے تو یہ پاک ہو سکتا ہے۔ آب جاری اس کے ساتھ ملایا جائے تو بھی یہ پاک ہو سکتا ہے، اور غیث یعنی بارش کا پانی بھی اس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ پاک ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں آب قلیل پاک ہو جاتا ہے بما ذکر، سابقہ جو ذکر شدہ طریقہ ہے اس کے ساتھ۔ وَهُوَ مُلَقَاتُهُ الْقُرَّ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ، وہ کیا ہے؟ آب قلیل کو ملایا جائے پر کے ساتھ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ، لیکن اس ملانے کی ترتیب سابقہ ہم نے جو ذکر کی تھی، یعنی آب پر کو اوپر سے اس میں ڈالا جائے یا دونوں کی سطح برابر ہو تو پھر یہ پاک ہوگا۔ اگر آب پر نیچے ہو اور قلیل نجس کو اس کے اندر ڈالا جائے تو اس سے پاک نہیں ہوگا۔ یہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے کہ پر پاک پانی جب کسی نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے ملایا جاتا ہے تو اوپر سے ملانا چاہیے یا برابر کی سطح پہ ہو۔ دوسرا طریقہ وَكَذَا يَطْهُرُ بِمُلَقَاتِ الْجَارِ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ عَالِيًا عَلَيْهِ، اسی طرح قلیل پانی پاک ہو جائے گا جب جاری پانی اس میں ملایا جائے، چاہے دونوں کی سطح مساوی ہو او عالین علیہ یا جاری اس پر بلند سطح پہ موجود ہو اور اوپر سے جاری پانی اس میں ڈالا جائے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قُرًّا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ فِيهِ، اگرچہ کہ وہ جاری پانی قر کی مقدار تک نہ ہو۔ مصنف کا نظریہ یہی تھا کہ جاری پانی کثیر کے حکم میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود کثیر نہ ہو، قر کی مقدار تک نہ ہو، تو اس کو ملا کر بھی قلیل پانی کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے علماء کے جو شہید اول کے نظریے کو جاری پانی میں مانتے ہیں اور قائل ہیں ان کے طرح، وہ کہتے ہیں کہ آب جاری قر کے حکم میں ہوتا ہے اگرچہ خود قر نہ ہو۔ تو جو لوگ جاری پانی کو آب کثیر اور قر کے حکم میں مانتے ہیں اگرچہ وہ کم ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، تو اگر جاری پانی بھی نجس قلیل پانی سے مل جائے گا اوپر سے یا برابر کی سطح سے تو وہ کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ قلیل پانی کو پاک کرنے کا وَبِوَقُوعِ الْغَيْثِ عَلَيْهِ، اگر اس پر بارش پڑ جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اجماعاً اس میں تمام شیعہ علماء کا اجماع اور اتفاق موجود ہے، چونکہ اس میں روایات معتبرہ موجود ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ کنویں کا
یہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے یہ آب کثیر کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہ بھی اگر قلیل نجس پانی پڑ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک روایت صحیح ہے ہشام بن سالم، انہوں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے عن السطح یبال علیہ فتصیبہ السماء، کہ ایک چھت پر پیشاب کیا جاتا ہے تو اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ جو بارش کا پانی اس میں ملا ہوا ہے اور اس پر پیشاب بھی کیا جاتا ہے، اب وہ پانی جو ہے نا جی وہ کیا ہے؟ کپڑے کو لگ جاتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا لا بأس بہ ما اصابہ من الماء اکثر منہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ چھت پہ جو نجاست موجود تھی اس کے اوپر جو بارش کا پانی پڑ گیا ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، بارش چونکہ بادلوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور اس کا منبع موجود ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر آب قلیل میں بھی پڑ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس آب قلیل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرسلات الکاہلی موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا کل شیء یراہ ماء المطر فقد طہر، کہ جس چیز کو بارش کا پانی مل جاتا ہے لگ جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آب قلیل کو پاک کرنے کے تین طریقے ہو گئے۔ نجس جب ہو جاتا ہے آب قلیل، اور پانی کو اوپر سے اس میں ملایا جائے، یا جاری پانی اس سے مل جائے، یا بارش کا پانی مل جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کنویں کے پانی کو کیسے پاک کیا جائے گا اگر وہ نجس ہو جاتا ہے؟ پہلے تو ایک وضاحت گزر چکی ہے کہ کنویں کا پانی علامہ ہلی سے پہلے اس کو قلیل کے حکم میں سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس میں تھوڑی سی نجاست بھی گر جائے اور رنگ بو ذائقہ کا تبدیل نہ بھی ہو تو وہ نجس سمجھتے تھے، لیکن علامہ ہلی نے اس کو کثیر پانی کے حکم میں ثابت کیا ہے، اور بعد میں یہی فتویٰ مشہور ہو گیا ہے، اور اس کی صحیح و سند روایات بھی جو ہے نا تائید کرتی ہیں۔ تو بہرحال کنویں کا پانی اگر نجس ہو جائے، اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے، وہ نجس ہو جائے گا، تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ فرماتے ہیں وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِمُطَهِّرِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ وَهُوَ مِنَ الْإِبْلِ بِمَنْزِلَةِ الْإِنسَانِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالْمُرَادُ مِن نِجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَةُ إِلَى مَوْتِهِ پڑھیں گے، المراد مبتدا ہوگا اور المستندۃ اس کی خبر ہوگی، یہ لکھنے میں جو ہے نا جی غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال آب بئر کنویں کا پانی کیسے پاک ہوگا؟ فرماتے ہیں کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا بے مطہر غیر ہی، اس مطہر کے ذریعے جو دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے، یعنی آب قلیل کو پاک کرنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے ذریعے بھی آب بئر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں جو بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں، مثلا آب پر کو اس کے ساتھ ملایا جائے، یا جناب علی اس کے ساتھ جاری پانی کو ملایا جائے، یا بارش کے پانی کو ملایا جائے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ یہ تو تین طریقے پہلے گزر چکے ہیں، اور کنویں کا پانی ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کنویں کے پانی کو پاک کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے، اور اس میں نجاست گرتی جو ہے اس کے لیے مختلف مقداریں بیان کی گئی ہیں کہ ان سے ڈول نکالے جائیں، کچھ کے لیے پورا پانی نکالنے کا حکم ہے، کچھ کے لیے کم و زیاد کچھ ڈول نکالنے کا حکم ہے۔ اگر وہ مقداریں بھی اس سے نکالی جائیں تو وہ خود بخود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں وَبِنَزْحِ جَمِيعِهِ لِلْبَعِيرِ، اگر پورا پانی اونٹ اگر اس میں گر کر مر جاتا ہے تو اس کے لیے پورا پانی نکال دیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ بھی ہے کہ یہاں پر اونٹ کو پہلے نکال لیا جائے، عین نجاست کو پہلے نکال لیا جائے، اس کے بعد وہ پانی نکالا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ نجاست اندر موجود رہے، ہم ادھر سے کچھ جو ڈول بیان کیے گئے ان کو نکال لیں، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس طرح بھی وہ پاک نہیں ہوگا۔
بہرحال یہاں پر ان موارد کو بیان کرتے ہیں جن کے لیے پورا پانی نکالنا واجب ہوتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ اونٹ کے لیے پورا پانی نکالیں گے. ناز کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. بے ناز ہے جمیع ہی، یہ با جارہ ادھر یطہر کے متعلق ہوگی، یعنی کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا جب پورا پانی نکالیں گے. للبعیر اونٹ کے لیے، وہو من الابل یہ اونٹ میں سے ہوتا ہے. بمنزلۃ الانسان انسان کی طرح، جیسے انسان ایک جو ہے نا جی کیا ہے نو ہے، وہ اپنی مذکر مؤنث چھوٹے بڑے سب کو شامل ہوتا ہے، اسی طرح اونٹ بھی ایک نو ہے جو یشمل الذکر والانثی مذکر مؤنث کو بھی شامل ہے، صغیر کبیر کو بھی شامل ہے، چھوٹا بڑا بھی اس میں شامل ہے. جو بھی اونٹ اس میں گرے گا تو اس کے لیے پورا پانی نکالنا ہے. لیکن فرماتے ہیں والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، اس کی نجاست سے مراد کیا ہے اس کی موت کی طرف جو مستند نجاست ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر مر جانے سے جو وہ مردار ہو جائے گا اس کے لیے اتنا پانی نکالنا ہے. وَقَضَا الثَّوْرُ اسی طرح بیل کے لیے بھی یہی حکم ہے. قیل هو ذکر البقر کہا گیا کہ یہ گائے کا جو مذکر ہوتا ہے وہ بیل ہی ہوتا ہے، وہ بھی اگر اس میں مر کر نجس ہو جاتا ہے مردار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پورا پانی نکالیں گے. والاولا اعتبار و اطلاق اس میں ہی عرفاً مع ذالک اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ عرفاً اس کو سور کا نام دیتے ہیں، بیل کا نام دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر اس پر عرفاً بیل کا نام آتا ہے تو اس کے لیے پورا پانی نکالیں گے جب اس میں مر جاتا ہے، اور اگر اس پر عرف میں وہ نام نہیں آتا تو پھر اس کے لیے علیحدہ حکم ہوگا. اس عبارت کے ذریعے جو بچھڑا ہوگا بیل کا، جو مثلاً چھوٹا مثلاً کوئی بچہ ہوگا، وہ اگر عرف میں اس کو سور کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا. اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے پورا پانی نکالنا پڑتا ہے؟ فرماتے ہیں نشہ آور چیزوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. والخمر قلیلہ و کثیرہ یہ جو شراب ہوتی ہے چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، اگر وہ اس میں کنویں کے پانی میں گر جاتی ہے تو اس کے لیے پورا پانی نکالیں گے تو تب جا کر کنواں پاک ہوگا. والمسکر الماء بالاصالہ نشہ آور چیزیں اگر اصالتاً وہ کیا ہوں مائع ہوں تو پھر اگر وہ اس میں گرتی ہیں تو ان کے لیے بھی پورا پانی نکالنا پڑے گا. اور ایک آگے بھی ذکر ہے والفقاع بضم الفاء یہ جو کی شراب ہوتی ہے اگر یہ بھی اس میں گر جاتی ہے نشاور چیزوں میں سے ہے تو اس کے لیے بھی پورا پانی نکالنا پڑے گا. درمیان میں ایک چیز ہے وَدَمُ الْحَدَثِ وَهُوَ الدِّمَاءُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ دم حدث، حدث کا خون جو ہے یہ بھی اگر گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پورا پانی نکالیں گے. اور یہ مشہور قول کی بنیاد پر 3 خون ہیں عورتوں کے ایام مہواری کے، اور خون نفاس اور خون استحاضہ میں سے اگر کچھ گر جاتا ہے تو اس کے لیے پورا پانی نکالیں گے. وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ عَصِيرَ الْعِنَبِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ بِالْغَلْيَانِ قَبْلَ ذِهَابِ ثُلُثَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ. شہید ثانی فرماتے ہیں اسی کے ساتھ شہید اول نے ذکر میں ملحق کیا ہے، تو یعنی شراب اور فقا کی طرح ذکر میں ایک اور نشاور چیز کو بھی اور نجس چیز کو بھی ذکر کیا ہے. وہ کون سی ہے؟ عصیر العنب بعد اشتدادہ بالغلیان کہ اگر انگور کا جو نچوڑ ہے اور اس کا جو رس ہے وہ آگ پر چڑھایا جاتا ہے اور اس میں جوش آ جاتا ہے اور اس میں گاڑھا پن آ جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. قبل ذہاب ثلثیہ جب تک 2/3 اس کا ختم نہیں ہو جاتا تو وہ نجس رہتا ہے. تو شہید اول ذکر میں فرماتے ہیں کہ اگر عصیر عنبی انگور کا جو شیرہ ہے یا انگور کا جو نچوڑ ہے جو رس ہے وہ نجس ہونے کے بعد اور اس میں جوش آنے کے بعد وہ اس میں گر جاتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پورا پانی نکالنا چاہیے. شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ بَعِيدٌ یہ
بعید نظریہ ہے، اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اول تو اس کی نجاست کے بارے میں بحث ہے۔ اگر عصیر نبی میں جوش آ جاتا ہے اور 2/3 اس کے نکلنے سے پہلے آیا وہ نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں بحث اختلاف ہے۔ ثانیاً اگر اس کو نجس ثابت کر بھی لیں تو ہر نجاست کے لیے تو سارا پانی نکالنا تو واجب نہیں ہوتا، تو بلکہ اس کے لیے ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، مزید بحث کرنی چاہیے تھی، کیونکہ روایت وغیرہ تو اس کے بارے میں نہیں ہے کہ پورا پانی نکالیں، تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ ملحق کیا ہے، تو اس میں جو ہے نا جی اشکال ہو سکتا ہے اور یہ نظریہ بعید ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا الْمَنِيَّ مِمَّا لَهُ نَفْسٌ صَائِلَةٌ، اور مصنف یعنی شہید اول نے اپنی لمح میں منی کو یہاں ذکر نہیں کیا کہ اگر کنویں میں منی گر جاتی ہے تو پورا پانی نکالا جائے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ منی کس کی؟ مما لہو نفس سائلہ، اس حیوان کی کہ جس کا خون جہندہ ہو جائے، وہ اس کی رگ کاٹی جائے تو وہ اچھل کر نکلے۔ والمشہور فی ذالک، حالانکہ منی خون جہندہ رکھنے والے حیوان کی منی اگر کنویں میں گرتی ہے تو اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ پورا پانی اس کے لیے نکالا جائے۔ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُخْتَصَرَيْنِ، اسی کا شہید اول نے اپنی 2 مختصر کتابوں میں قطع اور یقین کیا ہے۔ مختصر کتابوں سے مراد اکثر لیا جاتا ہے کہ دروس اور بیان ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کی مختصر کتابیں جو ہیں وہ الفیہ اور بیان ہیں۔ اب ان کو دیکھا جائے کہ اگر یہ نظریہ ان میں موجود ہو تو پھر ان کا حوالہ دینا چاہیے، چونکہ مختصر دروس جامع کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، وہ مختصر نہیں ہے، لیکن اکثر شارحین نے اسی دروس اور بیان کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال شہید اول نے اپنی 2 مختصر کتابوں میں اسی کا یقین کیا ہے کہ منی کے لیے پورا پانی نکالا جائے۔ وَنَسَبَهُ فِي الذِّكْرَ إِلَى الْمَشْهُورِ مُعْتَرَفًا فِيهِ بِعَدَمِ النَّصِّ، جبکہ ذکرہ شیعہ میں وہ کیا کرتے ہیں، منی کے لیے پورے پانی کو نکالنے کے حکم کو مشہور فقہا کی طرف نسبت دیتے ہیں، اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اس کے بارے میں منی کے بارے میں نص موجود نہیں ہے، روایت موجود نہیں ہے کہ پورا پانی اس کے لیے نکالا جائے۔ وَلَعَلَّهُ السَّبَبُ فِي تَرْكِ هُنَا، شاید اسی وجہ سے یہاں بھی اس کو ذکر نہیں کیا، یعنی شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ہنا لمح میں ترک کر دیا ہے، ذکر نہیں کیا۔ لیکن دم الحدث کذالک، حالانکہ دم حدث بھی اسی طرح ہے، دم حدث حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون بھی اسی طرح، اس کے بارے میں بھی روایت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پورا پانی نکالا جائے۔ فلا واجہ لافرادہ، تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ تنہا اس دم حدث کو ذکر کریں کہ اس کے لیے پورا پانی نکالنا ہے اور منی کو ذکر نہ کریں۔ وَإِيجَابُ الْجَمِيعِ لِمَا لَا نَصَّ فِيهِ يَشْمُلُهُمَا، اگر کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں نص موجود نہیں ہے کہ کتنا پانی نکالا جائے تو ان کے لیے پورا پانی نکالنا واجب ہوتا ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں نص نہیں آئی، روایت نہیں آئی کہ کتنا پانی نکالنا ہے تو ان کے لیے پورا پانی نکال دیں۔ اگر اس نظریے کو لے لیں یشملہما، تو یہ منی اور دم حدث دونوں کو شامل ہے، دونوں اس لحاظ سے برابر ہیں کہ ان کے بارے میں روایت نہیں ہے۔ اب یہ نجاست اگر کنویں میں گرتی ہے تو پورا پانی نکالنا چاہیے۔ والظاہر ہنا حصر المنصوص بالخصوص، شہید ثانی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے یہاں پر کہ شہید اول اپنی لمح میں ان کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں نص آئی ہے، خصوصی نص آئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے منی کو ذکر نہیں کیا اور دم حدث کو ذکر کر دیا ہے۔ بس وہ جو ہے نا جی مثلا سبقت ہے قلم کی وائلہ، وہ اس کو بھی ذکر کرنے کے درپے نہیں تھے۔